بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عصر کے وقت عرش کا فیصلہ اللہ تعالیٰ نے خود اس تسبیح کی قسم کھائی ہے اور فرمایا پریشانی مصیبت منٹوں میں ختم ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ جس گھر میں یہ تسبیح پڑھی جائے گی محترم ناظرین و سامعین، آج کی یہ تسبیح آپ کی پریشانی و مشکلات کے پہاڑوں کو توڑنے والی ہے۔ آج ہم اس حقیقت سے پردہ اٹھائیں گے آخر وہ کون سی تسبیح ہے جو ہر مصیبت جو ہر پریشانی کو منٹوں میں ختم کر دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود اس تسبیح کی قسم کھائی اور فرمایا کہ عصر کے وقت عرش کا فیصلہ، جس گھر میں یہ تسبیح ایک بار پڑھی جاتی ہے اس گھر سے تمام مصیبتیں، پریشانیاں، تنگ دستیاں، شیطانی طاقتیں سب ختم ہو جاتی ہیں۔ اس کا مصیبت کے لیے اللہ رب العزت نے قسم جیسا زوردار اعلان فرمایا اور فرمایا جو یہ تسبیح عصر کے وقت پڑھتا ہے تو اس کی تمام مشکلاتیں آسان ہو جاتی ہیں۔ ذرا سوچیں، جب خالق کن خود کس چیز کی گارنٹی دے رہا ہو تو پھر اس کے اثر میں کوئی شک کی گنجائش کیسے باقی رہ سکتی ہے۔ ہم آپ کو صرف یہ وہ تسبیح نہیں بتائیں گے بلکہ اس پر عمل کرنے کا وہ طریقہ بھی بتائیں گے جس سے عصر کے وقت کی ساری پریشانیاں برکات آپ کو حاصل ہو جائیں گی، پریشانیاں ختم ہوں گی اور برکات حاصل ہو جائیں گی۔ تو اس بابرکت تسبیح کے بارے میں جاننے کے لیے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ ناظرین کرام، آج کی اس رفتار اور پر فتنہ دور میں ہم جس طرح بھی نظر بڑھاتے ہیں، ہر انسان ایک گہری بے چینی، ایک اندرونی کڑواہٹ اور مختلف نوعیت کی پریشانیوں میں مبتلا نظر آتا ہے، اور وہ دولت مند ہو، غریب ہو، حکمران ہو یا عام شہری، ہر ایک کی زبان پر اپنی مشکلات کا رونا ہے۔ گھر میں سکون ختم ہو جاتا ہے، آپس کے رشتے ٹوٹ رہے ہیں، اولاد نافرمان ہو رہی ہے اور کاروبار کے معاملات میں برکت نہیں ہو رہی۔ کیا آپ لوگوں نے کبھی غور کیا ہے کہ یہ سب ہمارے ساتھ کیوں ہو رہا ہے؟ پہلے تو ایسا نہیں ہوتا تھا۔ کیا ہمارا معاشرہ دن بدن مسائل کے سمندر میں کیوں غرق ہوتا جا رہا ہے؟ اس کا جواب ہمیں کسی سائنسدان یا ماہر نفسیات کے پاس ملے گا، بلکہ اس کی جڑ ہماری اپنی غفلت میں پیوست ہے۔ ہماری ان تمام پریشانیوں کی بنیادی اور سب سے بڑی وجہ ہمارا اپنے خالق و مالک اور رازق اللہ رب العزت سے دور ہو جانا۔ ہم دنیا کے عارضی جھمیلوں میں، فانی لذتوں کی دوڑ میں اس قدر مگن ہو چکے ہیں کہ ہم نے دین کو، جو ہماری ابدی نجات کا واحد ذریعہ ہے، پس پشت ڈال دیا ہے۔ جب انسان اپنے مقصد کی تخلیق کو بلا دیتا ہے تو خالق بھی اس پر دنیاوی مشکلات کے دروازے کھول دیتا ہے تاکہ وہ بندہ پلٹ کر تھک ہار کر اپنے اصل ٹھکانے یعنی رب کے پاس کے در پر واپس آ جائے۔ یہ ایک اٹل اور قرآنی حقیقت ہے کہ ہم جتنا اسلام کی تعلیمات اور ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ کے سنتوں اور قرآن کے نور سے دور ہو جائیں گے، اتنا ہی ہم دنیاوی اور آخروی مصیبتوں میں گھرتے چلے جائیں گے، کیونکہ ہمارے دل کا سکون صرف اللہ کے ذکر میں پوشیدہ ہے۔ لیکن محترم عزیزو، یہاں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہمارا رب کوئی سخت گیر اور بے نیاز ذات نہیں، وہ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جو نہایت رحیم و کریم ہے۔ اس کی رحمت کا دامن اتنا وسیع ہے کہ وہ اپنے بندے کی چھوٹی سی چھوٹی نیکی کو بھی قبول فرما لیتا ہے اور اس کے بدلے میں بڑے بڑے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ وہ 70 ماہوں سے بھی زیادہ محبت کرنے والا، ہر پل ہمیں توبہ اور واپسی کا موقع دینے والا ہے۔ ناظرین، اللہ کی شان اور شان رحمت کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا۔ اللہ کی رحمت کی ایک چھوٹی سی جھلک پر غور کیجیے جو ہمیں بخاری اور مسلم شریف کی ایک مشہور روایت سے ملتی ہے۔ ایک بار بنی اسرائیل کی ایک عورت جو بدکاری کا پیشہ کرتی تھی، ایک انتہائی گرم دن میں سفر کر رہی تھی کہ اس نے راستے میں ایک کتے کو شدید پیاس کی حالت میں دیکھا، ہانپتے ہوئے دیکھا۔ کتا پیاس کے مارے کیچڑ چاٹ رہا تھا۔ اس عورت نے کتے پر رحم کھاتے ہوئے فوراً اپنے چمڑے کے موزے میں کنویں سے پانی نکالا اور اس پیاس سے کتے کو پلا دیا۔ وہ عمل دنیا کی نظر میں معمولی تھا، مگر اللہ رب العزت نے اس بے زبان جانور پر رحم کرنے کے لیے اس عمل کو قبول فرمایا اور اسی ایک نیکی کے بدلے میں اس عورت کے تمام گناہوں کو معاف کر دیا۔ سوچیں، اگر ایک گنہگار عورت کے ایک کتے پر رحم کرنے کے عمل کو اللہ تعالیٰ نے بخشش کا ذریعہ بنا دیا، پھر اگر ہم انسانوں پر رحم کریں
اپنے رشتوں کو چنیں اور سب سے بڑھ کر اپنے رب سے تعلق کو مضبوط کر لیں تو ہماری پریشانیاں، مشکلات اور غم کتنی جلدی ختم ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح ایک مشہور حدیث قدسی ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے ابن آدم، اگر تم میرے پاس زمین بھر کر گناہ لے کر آؤ اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا ہو تو میں اتنی ہی مغفرت لے کر تمہارے پاس آؤں گا۔ یہ ہمارے رب کی بڑائی اور غفاریت کی شان ہے۔ وہ تو صرف ہمارے ایک قدم بڑھانے کا انتظار کر رہا ہے، اور اگر ہم نے سچے دل سے رجوع کر لیا تو وہ تمام گناہوں کو دھو ڈالنے کے لیے تیار ہے۔ اب جب ہم اپنے رب کی شان کریمی کو سمجھ لیا تو ہمیں یہ بھی جاننا چاہیے کہ اس سے تعلق کیسے جوڑا جائے، کیونکہ تعلق جوڑتے ہی ہر مشکل پریشانی ختم ہو جائے گی۔ اللہ سے تعلق جوڑنے کا سب سے پہلا اور اہم راستہ 5 وقت کی نماز ہے، جو دین کا ستون اور ایمان کا عملی ثبوت ہے۔ ناظرین، اسلام کی عبادات اور ذکر الہی میں پناہ ہے۔ تلاوت قرآن پاک، اللہ تعالیٰ کا ذکر، اس کی ثنا، حمد و تسبیحات اللہ تعالیٰ کے ذکر کی سب سے اعلیٰ صورتیں ہیں۔ کچھ اوقات ایسے ہوتے ہیں جو اللہ کے ہاں خاص فضیلت رکھتے ہیں، اور انہی میں سے ایک وقت عصر کا ہے۔ عصر کے وقت آسمان پر سورج اپنی منزل کے آخری کنارے کی طرف بڑھ رہا ہوتا ہے اور دنیا کی رونقیں تھمنے لگتی ہیں اور فضا میں ایک خاص خاموشی چھا جاتی ہے۔ یہی وہ لمحہ ہے جب دلوں کے دروازے ذکر الہی کے لیے سب سے زیادہ نرم ہو جاتے ہیں۔ اسی ساتھ میں عرش کے فیصلے کے وقت جب کوئی اخلاص نیت سے یہ تسبیح پڑھنا شروع کر دیتا ہے تو رحمت الہی کے دروازے اس کے لیے کھلنے لگتے ہیں۔ اس کی ہر مصیبت، ہر مشکل منٹوں میں ختم ہو جاتی ہے۔ اس کے گرد فرشتے حصار قائم کر لیتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آ جاتے ہیں اور شیطان اس کے قریب بھی نہیں آ سکتا۔ حدیث مبارکہ میں یہ بات بارہا بیان ہوئی کہ اللہ کا ذکر و تسبیحات سے نہ صرف بندے کا دل منور ہوتا ہے بلکہ اس کی تمام مشکلیں اور پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے گھروں کو قبروں کی مانند نہ بناؤ، بلکہ ان میں قرآن کی تلاوت، تسبیحات، ذکر و اذکار کیا کرو، کیونکہ وہ گھر جس میں یہ عمل کیے جاتے ہیں وہاں اہل آسمان کے لیے وہ گھر نور کی طرح چمکتا ہے جیسے زمین والوں کے لیے آسمان کے ستارے۔ عصر کے وقت جب یہ تسبیح پڑھی جاتی ہے تو یہ وقت قبولیت دعا کا بھی ہوتا ہے اور یہ عرش کے فیصلے کا وقت بھی ہوتا ہے، اور اس گھڑی میں بندہ اللہ کے قریب تر ہوتا ہے اور اس کی زبان سے نکلنے والا ہر کلمہ اللہ کے حضور خاص مقام رکھتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کی اس بات کی عملی مثال ہے کہ کس طرح تسبیحات و ذکر و اذکار سے تعلق انسان کی زندگی کو بدل دیتا ہے۔ آپ کی تعلیمات ہمیں یہ سکھاتی ہیں کہ اللہ کا ذکر اور تسبیحات کو صرف زبان سے نہیں بلکہ دل سے پڑھا جائے، اور سب بندہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور ذکر و اذکار کرے، اللہ کو یاد کرتا ہے تو اس پر خاص عنایت نازل ہو جاتی ہے۔ اور اولیاء و صالحین بھی ہمیشہ اللہ کے ذکر و اذکار کے لیے اوقات مقرر کرتے تھے، اور ان میں عصر کا وقت خاص اہمیت رکھتا تھا کیونکہ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جس میں دن کا اختتام اور رات کی روحانی ابتدا ایک دوسرے سے ملتے ہیں۔ یہ عرش پر فیصلے کا وقت ہوتا ہے۔ نماز عصر اور عصر کے وقت کی اہمیت و فضیلت کے بارے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم متعدد مقامات پر ارشادات فرماتے ہیں۔ نمبر 1، عصر کی نماز کی حفاظت کی تاکید۔ رسول اللہ نے فرمایا جس نے عصر کی نماز چھوڑ دی اس کے اعمال ضائع ہو گئے، اور یہ حدیث بتاتی ہے کہ عصر کی نماز ایمان اور عمل کی بنیاد ہے۔ نمبر 2، عصر کی نماز جنت کی ضمانت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص فجر اور عصر کی نمازوں کی پابندی کرے گا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ نمبر 3، عصر کے وقت دعا کی قبولیت۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ کا دن ایک ایسی گھڑی ہے جس میں اگر کوئی مسلمان بندہ نماز پڑھ رہا ہو اور اللہ سے کچھ مانگے تو اللہ تعالیٰ اسے ضرور عطا کرتا ہے، اور آپ نے فرمایا وہ عصر کے بعد کا وقت ہوتا ہے۔ نمبر 4، عصر کی نماز فرشتوں کے گواہ ہونے کا وقت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہارے پاس رات اور دن کے فرشتے آتے ہیں اور فجر اور عصر کے وقت جمع ہوتے ہیں۔ اور نمبر 5، عصر کے وقت نیکیوں کی برکت
نیکیوں کی برکت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی نیک عمل پر دن کے اختتام میں رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر اپنی رحمت نازل فرماتا ہے، اور نماز عصر کے وقت میں یعنی عرص کے فیصلے کے وقت میں اس تسبیح کو پڑھنے سے نہ صرف گھریلو مسائل حل ہونے لگتے ہیں بلکہ روحانی طور پر انسان کے دل پر سکون اور اطمینان نازل ہوتا ہے۔ یہ تسبیح دلوں کی تنگی کو کشادگی میں بدل دیتی ہے، مایوسی کو امید میں بدل دیتی ہے اور انسان کے اعمال کو ایسا نکھار دیتی ہے کہ وہ اللہ کے خاص نظر کرم کا مستحق بن جاتا ہے۔ ناظرین کرام، آپ ذرا سوچیں کہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی تمام مشکلات و پریشانیاں دور ہوں، کیا آپ یہ نہیں چاہتے کہ آپ کے بچے نیک بنے، آپ کے رزق میں برکت ہو، آپ کا دل ہر وقت اللہ کے ذکر سے لبریز ہو؟ اگر آپ اس کے طلبگار ہیں تو آپ اس تسبیح کو دل سے سنیں، سمجھیں اور اس پر عمل کریں اور اسے اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں، کیونکہ یہ وہ عمل ہے جس سے انسان اللہ اور اس کے نبی پاک کے قرب کا حقدار بن جاتا ہے۔ ناظرین کرام، ہماری زندگی کا ہر لمحہ قیمتی ہے، لیکن وقت عصر کے بعد کا وقت ایک خاص وقت ہے جس میں بندہ اپنے رب کے قریب ہوتا ہے۔ جب دن بھر کی مصروفیات سے نکل کر سورج غروب ہونے لگتا ہے تب اگر بندہ اپنے پروردگار عالم کے سامنے جھک جائے، اس کا ذکر کرے، اس کی تسبیحات پڑھے تو یقین جانیے آسمان سے رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ ایسے لگتا ہے جیسے فرشتہ بندے کے ارد گرد جمع ہو گئے ہوں اور اس کی دعاؤں پر آمین کہہ رہے ہوں۔ اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ کا دل نور سے منور ہو جائے، آپ کے دل سے وسوسے، اندھیرے اور غم کے بادل چھٹ جائیں، آپ کی زندگی میں سکون آ جائے، تو آپ نے عرش کے فیصلے کے وقت یعنی عصر کے وقت اس عمل کو لازمی کرنا ہے اور اس کے اثرات آپ خود دیکھیں گے۔ محترم ناظرین، اب جب وقت کی نزاکت ہم پر واضح ہو چکی ہے اور ہم یہ جان چکے ہیں کہ وہ وقت ہے جب عرش کے فیصلے زمین پر نازل ہوتے ہیں، تو آئیے اب ہم جانتے ہیں اس خاص تسبیح کے بارے میں جسے عصر کے وقت پڑھنے سے اللہ تعالیٰ نے ہر مشکل کے خاتمے کا وعدہ فرمایا۔ آپ نے اس عمل کو پورے دھیان اور اللہ پر کامل یقین کے ساتھ سننا ہے، کیونکہ عمل مختصر ضرور ہے مگر اس کی طاقت اور تاثیر غیر معمولی ہے۔ عمل کا کامل طریقہ یہ ہے کہ نماز عصر کے وقت اس عظیم اور طاقتور عمل کو کرنے کے لیے آپ نے سب سے پہلے خضوع اور مکمل یکسوئی کے ساتھ نماز عصر ادا کر لینی ہے اور اس کے بعد سجدے کی حالت میں خوب گڑ گڑا کر اپنے رب سے اپنی مشکلات کا ذکر کرنا ہے۔ اگر ممکن ہو تو 2 نفل کی ادائیگی کر کے آپ نے التحیات کی شکل میں بیٹھ جانا ہے۔ پورا دھیان، پوری توجہ اور کامل یقین صرف اللہ رب العزت کی ذات پر مرکوز ہونا چاہیے اور اپنے دل میں یہ یقین رکھنا چاہیے کہ میرا رب میری ہر آواز سن رہا ہے، میری مشکل کو دور کرنے کی طاقت رکھتا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اس عمل کا آغاز کرنا ہے اور آپ نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر 3 مرتبہ درود ابراہیمی ضرور پڑھنا ہے، وہی درود پاک جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں۔ درود پاک وہ نورانی عمل ہے جو آپ کے اور اللہ کی ذات کے درمیان ہر پردے کو ہٹا دیتا ہے، کیونکہ جب اللہ کے محبوب ترین نبی پر درود بھیجتے ہو تو اللہ تعالیٰ خود آپ کی طرف 10 رحمتیں بھیجتا ہے، گناہ معاف فرماتا ہے، 10 درجات بلند فرماتا ہے۔ درود پاک آپ کی دنیاوی الجھنوں کو سلجھانے کی طاقت بھی رکھتا ہے، یہ آپ کی روحانی پاکیزگی کا ذریعہ بھی ہے اور سب سے بڑھ کر یہ آخرت میں آپ کے لیے شفاعت کا باعث بھی بنے گا۔ یہ درود پاک پڑھتے ہی آپ کا پورا عمل اللہ تعالیٰ کی بارگاہ اقدس میں قبولیت کا لباس پہن لے گا۔ تو ثواب کے لیے ایک مرتبہ میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جیسے آپ درود پاک پڑھ لیں اس کے فوراً بعد آپ نے اللہ رب العزت کی 99 بابرکت ناموں میں سے ایک بہت ہی عظیم نام یا رحمانو کی ایک مکمل تسبیح پڑھ لینی ہے۔ یا رحمانو کے ذکر کی فضیلت کیا ہے؟ یہ نام اللہ کی وسیع رحمت کو ظاہر کرتا ہے۔ جب آپ اس نام کو عصر کے وقت پورے یقین کے ساتھ پکارتے ہیں تو آپ اللہ کی اس صفت کو متوجہ کرتے ہیں۔ یہ ذکر آپ کے دل کو سکون عطا کرتا ہے، آپ کے گناہوں کے بوجھ کو ہلکا کرتا ہے اور آپ کو اللہ کی دائمی رحمت میں لے آتا ہے۔
جب آپ کی زبان پر یا رحمانو کا ورد ہوتا ہے تو گویا آپ اپنے رب سے یہ عرض کر رہے ہوتے ہیں کہ اے میرے اللہ، اے میرے مالک، میں گنہگار ضرور ہوں، میں سیاہکار ضرور ہوں، مگر آپ کی رحمت تمام تر کائنات کو گھیرے ہوئے ہیں، مجھے بھی اپنی رحمت کے دامن میں چھپا لے۔ یہ اسم مبارک آپ کی روحانی پرواز کو تقویت دیتا ہے، آپ کی دعا کو عرش تک لے جانے کا راستہ ہموار کرتا ہے۔ یا رحمانو کی تسبیح مکمل کرنے کے فوراً بعد اب آپ نے قرآن مجید کی سب سے چھوٹی سورت اور سب سے بابرکت سورت الکوثر کو 7 مرتبہ تلاوت کرنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک ونحر ان شانئک هو الابتر۔ محترم عزیزو، یہ سورت مختصر ضرور ہے مگر طاقت و تاثیر ایسی کہ ہر بدخواہ، ہر دشمن، ہر رکاوٹ کو ختم کر دیتی ہے۔ الکوثر کا معنی ہے کثرت کی بھلائی، اور جب آپ اسے پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا میں بھی ہر قسم کی بھلائی عطا فرماتا ہے اور آخرت میں بھی کوثر کا وعدہ کیا ہے۔ یہ سورت آپ کی روحانی حفاظت کا کلہ ہے، یہ آپ کے دل سے ہر قسم کا ڈر اور خوف نکال دیتی ہے، کیونکہ اس میں نماز و قرآن کا ذکر ہے۔ یہ آپ کے عمل کو مضبوطی عطا کرتی ہے۔ جب آپ نے یہ سورت پڑھ لینی ہے تو اس کے بعد دعائے یونس پڑھنی ہے، جس کے پڑھتے ہی حضرت یونس علیہ السلام کی سخت ترین مشکل کا خاتمہ ہو گیا۔ آپ نے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کی مکمل ایک تسبیح پڑھ لینی ہے۔ اس تسبیح کی فضیلت کے بارے میں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو مسلمان بھی اپنی کسی حاجت یا اپنی پریشانی پہ یہ دعا کرے، اللہ اسے ضرور قبولیت عطا فرمائے گا۔ یہ آیت بیک وقت اللہ کی توحید کا اقرار کرتی ہے، اللہ کی پاکیزگی کا اعلان کرتی ہے، اور ہم اپنی کمزوری اور گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں۔ جب عرش کے فیصلے کے وقت اس تسبیح کو پڑھتے ہیں تو دل سے نکلتے ہوئے یہ الفاظ سیدھے عرش الہی تک پہنچتے ہیں۔ یہ تسبیح آپ کی تمام تر مشکلات، پریشانیوں اور تنگیوں کو اس طرح سے ختم کر دیتی ہے کہ جس طرح اس نے حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ کی تاریکیوں سے نجات دی۔ یہ وہ تسبیح ہے جو عرش پر فیصلے کرواتی ہے اور آپ کی تقدیر کا رخ موڑ دیتی ہے، کیونکہ اللہ کا یقینی اور اٹل وعدہ ہے جو نہیں آپ یہ تسبیح 100 مرتبہ کی تعداد میں پڑھ لیں تو آخر میں آپ نے وہی درود شریف دوبارہ پڑھنا ہے جو شروع میں آپ لوگوں نے پڑھا تھا۔ ناظرین محترم، یہ عمل مختصر ضرور ہے مگر یہ اتنا طاقتور اور اتنا مؤثر ہے کہ جو لوگ بھی اسے اللہ پر کامل یقین اور بھروسے کے ساتھ ادا کر لیتے ہیں، اللہ کریم ان کی تمام مشکلات، تمام پریشانیاں اور غموں کو دور فرما دیتا ہے۔ بالخصوص عرش کے فیصلے کے وقت یعنی عصر کے وقت یہ تسبیح پڑھنے والے کے لیے اللہ کی خصوصی انعامات ہیں اور یہ عمل عرش پر ان کے حق میں فیصلہ کرواتا ہے۔ پیارے دوستو، اللہ کے ذکر کی فضیلت بے پناہ ہے اور عصر کے وقت کا ذکر اس فضیلت کو آسمان کی بلندیوں تک لے جاتا ہے۔ ہم دل کی گہرائیوں سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک آپ کو اس عظیم عمل کو کرنے کی طاقت و توفیق عطا فرمائے اور آپ کی زندگی کے تمام الجھنوں اور مصیبتوں کو منٹوں میں ختم کر دے۔ آمین یا رب العالمین۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت و توفیق عطا فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ ناظرین، گزارش ہے اللہ تعالیٰ کی 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ جزاک اللہ۔